بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 رمضان مبارک 1447 ہجری و مطابق 19 فروری 2026 بارہ جمعرات نماز تراویح میں تلاوت کی گئی آیات کا خلاصہ جامعہ اسلامیہ رضویہ ضیاء الرحمان میں عشاء جماعت کے بعد نماز تراویح ادا کی گئی اور اس کے بعد یہ آیات تلاوت کی گئی جن کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے شروع ہو کر 252 تک جاری رہتا ہے۔ اس حصے میں امت مسلمہ کی تشکیل، قبلہ کی تبدیلی، عبادات و معاملات کے احکام، جہاد و انفاق فی سبیل اللہ جیسے اہم موضوعات بیان ہوئے ہیں۔ تبدیلی قبلہ اور امت وسط، مسلمانوں کو قبلہ مسجد اقصی سے بدل کر مسجد حرام کی طرف کر دیا گیا، اس کا سارا ذکر ہے اس بارے میں۔ اس تبدیلی کے ذریعے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان کے آزمائش کا ذکر ہے۔ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت ہی دونوں دنیا میں نجات کی ضمانت ہے، اس دنیا میں بھی اور دوسری اگلی دنیا میں بھی نجات صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں ہے۔ امت مسلمہ کو امت وسط اعتدال والی امت قرار دیا گیا ہے۔ افسوس ہے آج کل کچھ مسلمان افراد و تفرید کا شکار ہیں، انہیں راہ دال اختیار کرنی چاہیے۔ مشکلات میں صبر اور نماز سے مدد لینے کی تلقین، ہمارے نوجوانوں میں صبر دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، چیلنج قبول کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، حالانکہ کامیاب زندگی کی یہ ضمانت ہے کہ نماز ادا کریں اور صبر کریں ہر معاملات میں۔ شہداء کی فضیلت اور یہ کہ وہ زندہ ہیں، مگر عام انسان، ہر انسان اس کا شعور نہیں رکھتا، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے اور خدا تعالیٰ کی قدرت اور یہ کائنات غیر محدود ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے انسان کے حوالے سے۔ تو بعض چیزیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی، لیکن خدا نے ہمیں اس کی اطلاع اور خدا نے ہمیں اس کا علم دیا ہے، فرمایا ہے کہ وہ زندہ ہیں، تو بس ہمارا ایمان ہی ہم نے رکھنا ہے۔ یہ بھی اس بارے میں ذکر ہوا ہے کہ خوف، بھوک، مال و جان کے نقصانات یہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہر حال میں جو صورتحال بھی ہو صبر سے کام لینا ہے، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں انہیں صابرین کہتے ہیں، اور صابرین کے لیے خوشخبری ہے۔ مسلمان اس دنیا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسلمانوں کو، اور یہ کرنا پڑے گا۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسی بارے میں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ روزے کا جو مقصد اور اس کا فلسفہ ہے وہ حصول تقویٰ ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے اور عمل دوجی سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تمام اعضائے جسم شریعت کے دائرے میں رکھنے کا نام ہے۔ اعتکاف اور رمضان کے آداب کا ذکر ہے، دعا کی قبولیت کی بشارت کہ میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی آدمی اخلاص اور حاضر دل سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، چاہے اس کی مطلوبہ شے یا اس سے بہتر یا ذخیرہ آخرت کی شکل میں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ مالی اور معاشرتی احکام کا ذکر ہے، حلال و حرام کی تمیز، ناجائز طریقوں سے مال کھانے کی ممانعت کا اس بارے میں ذکر ہے، یتیموں کے حقوق کی حفاظت کا ذکر ہے، نکاح، طلاق، عدت، خلا کے متعلق ہدایات ہیں، اور ربا، سود، رشوت اور دیگر جو حرام قسم کی کمائیاں ہیں ان کے ساتھ مذمت کی گئی ہے، اور تاکید کی گئی ہے کہ ہر قسم کے ناجائز طریقے سے دولت کمانے سے باز رہا جائے۔
اللہ کی راہ میں قتال کی اجازت مظلوموں کے دفاع کے لیے نہ کسی قوم کے وسائل پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ حج عمرہ کے احکام کا بیان ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور ریاکاری سے بچنے کی نصیحتیں ہیں۔ حضرت جالوت اور بنی اسرائیل کا واقعہ بھی اس بارے میں آتا ہے کہ حضرت داؤد کو جالوت پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ انبیاء کرام کی بیس اور اس کے درمیان درجات کا فرق بھی اسی آگے ہے، انشاءاللہ کل اس بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں آتا ہے اس کے جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں ہی اس بات کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس بارے کا مرثی پیغام یہ ہے دوسرے پارے کا کہ امت مسلمہ کو ایک منظم بااخلاق بعمل جماعت بنایا جائے جو اللہ کے احکام کی کامل اطاعت کرے، صبر و تقوی اختیار کرے، عبادت و معاملات میں اعتدال بنائے اور اللہ کی راہ میں مال جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ اللہ پاک کے بارگاہ میں اخلاص نیت کے ساتھ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کو پہلے سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی اور عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی عمل اخلاص کے ساتھ کریں اللہ تعالیٰ وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔